آہستہ آہستہ وہ لوگ شیران کے قائل ہوتے جا رہے تھے۔ سدھاشی ایک کونے میں خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ایک طرح سے عضو معطل ہو کر رہ گئی تھی۔ کوئی کام نہیں رہ گیا تھا اس کا۔ مالینوں سے جب بھی گفتگو ہوتی، مالینوں سے پرسکون رہنے کی ہدایت کرتا اور کہتا، حالات کو دیکھتی رہو، ممکن ہے کسی وقت شیران کو تمہاری ضرورت پڑ جائے۔ لیکن سدھاشی جانتی تھی کہ شیران اب ان تمام ضرورتوں سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ دوسری جانب گریچر میگنیشیا جب بھی تنہائی میں بیٹھتے، شیران کی باتیں کرتے، وہ سخت حیران تھے۔ گریچر میگنیشیا سے کہتا ہے، میگنیشیا، ان پہاڑوں کے بارے میں ہمارے تمام مشاہدات غلط نکلے۔ کیا تم اس بات سے انحراف کر سکتی ہو کہ شیران کو ہم نے صرف ایک وحشی قبائلی سمجھا تھا جو چنگیز خان کی مانند خونریزی کر سکتا تھا اور قتل و غارت گری میں بے مثال تھا؟ کیا تم اب اس بات سے انحراف کرو کہ میگنیشیا کہ شیران نے جس طرح منشیات کے اڈوں کو اپنی جاگیر بنایا ہے، وہ میرے خیال میں اور کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ بینکاک میں بے شمار ایسے چھوٹے چھوٹے گروہ موجود ہیں جن کے سربراہ شیطانی قوت رکھتے ہیں۔ یہاں کے مخصوص طرز زندگی میں باہر کے لوگوں کا داخلہ کتنا مشکل کام ہے، اس کا اندازہ ہمیں آج سے نہیں، بہت پہلے سے ہے۔ لیکن اس خونی قبائلی نے یہاں آ کر ان تمام گروہوں کو ملیا میٹ کر دیا ہے، اور وہ سب کے سب یا تو کاروبار چھوڑ کر بھاگے یا پھر اس کے موتی ہو کر رہ گئے۔ شاید تم اس بات پر حیرت ہوئی ہو میگنیشیا کہ ہم نے کسی نے بھی کبھی شیران کے لیے منشیات کی سپلائی میں کمی نہیں آنے دی۔ اس بات کو تم معمولی بات سمجھتی ہو؟ کیا وہ بہترین انتظامی صلاحیتوں کا مالک نہیں ہے؟ کیا اس وحشی صفت قبائلی سے تم یہ توقعات رکھتی تھی؟ میگنیشیا تھکے تھکے انداز میں گردن ہلانے لگے، پھر بولی، نہیں گریچر، میں خود بھی جب اس کے بارے میں سوچتی ہوں تو دماغ میرا ساتھ نہیں دیتا۔ میں نے اس کی شخصیت کے ہر پہلو پر بارہا غور کیا، لیکن کیا مجال جو ایک بات بھی سمجھ میں آئی ہو۔ میگنیشیا نے جواب دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے ہم سب کے دماغ چکرا کر رکھ دیے ہیں، اور حیرتناک بات یہ ہے کہ مسٹر مالینو بھی اس سے بری طرح متاثر ہیں۔ حالانکہ خود ان کی شخصیت جو کچھ ہے وہ تم جانتی ہو، میں بھی جانتا ہوں، لیکن مسٹر مالینو اس پر اس قدر اندھا اعتماد کرتے ہیں، یہ تو جادوگری ہو گئی ہو۔ میگنیشیا، ہم اس پہاڑی جادوگر کے جال میں پھنس گئے ہیں، گریچر نے کہا، اور لفظ پہاڑی جادوگر میگنیشیا ہنسنے لگی۔ لیکن اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور شیران اندر داخل ہو گیا۔ دونوں بری طرح چونک پڑے۔ شیران کے چہرے پر کسی قدر کبیدگی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ اوہ کچھ نہیں مسٹر شیران، بس یوں ہی بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ مالینوں کے گروہ کے افراد زیادہ تر پرسکون گوشوں میں بیٹھ کر گفتگو کرنا پسند کرتے ہیں۔ کیا مالینوں نے بنکاک میں اپنی تمام سرگرمیاں ترک کر دی ہیں؟ منشیات کے اڈوں پر قبضے کے علاوہ اس کا کوئی اور منصوبہ یہاں کام نہیں کر رہا؟ میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں مسٹر گریچر۔ میں کیا کر سکتا ہوں مسٹر شیران؟ آپ انچارج ہیں، سارے حالات آپ ہی کو معلوم ہوں گے۔ مسٹر مالینوں سے آپ ہی کا رابطہ رہتا ہے۔ ہاں، اگر آپ مجھے حکم دے تو میں آپ کی طرف سے یہ سوال کر سکتا ہوں کہ کیا بینکاک میں ہماری سرگرمیاں اسی قدر محدود رہنی چاہیے؟ شیران پاؤں پھیلا کر ایک آرام دہ کرسی پر دراز ہو گیا۔ اس کی پیشانی پر سلوٹیں چڑھی ہوئی تھی۔ چند لمحات گریچر اور میگنیشیا سے دیکھتے رہے، اور جب اس کی نگاہیں اٹھی تو ان کی نگاہیں جھک گئیں۔ دراصل، ارے آپ لوگ کھڑے کیوں ہو گئے؟ میں نے بارہا تم سے کہا کہ مجھ سے دوستانہ انداز میں پیش آیا کریں۔ ترس گیا ہوں دوستوں کو، جسے دیکھو بس ادب کا نمونہ بنا نظر آتا ہے۔ بیٹھ جاؤ، مجھے فضول باتوں سے نفرت ہے، شیران نے بھاری لہجے میں کہا، اور وہ دونوں بیٹھ گئے۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا آپ لوگوں سے، میری فطرت میں سیمابیت ہے، میں کسی ایک منصوبے پر زیادہ دیر تک کام نہیں کر سکتا۔ ممکن ہے یہ میری کمزوری ہو، بہر صورت ہر انسان کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، اولاد میں کہیں نہ کہیں لچک مل جاتی ہے۔ تو دراصل میں کسی ایک منصوبے پر بہت زیادہ دیر تک کام کرنا پسند نہیں کرتا۔ میرے محب، میرے دوست مالینوں کی خواہش تھی کہ بینکاک میں منشیات کے تمام اڈے صرف ہمارے قبضے میں ہونے چاہیے، اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ منشیات کے تمام اڈوں پر اب ہمارا ایک مضبوط قبضہ ہے۔ اگر ہم چند اچھے کارکنوں کی نگرانی میں ان اڈوں کو چلاتے رہیں تو میرا خیال ہے طویل عرصے تک ان میں کوئی رد و بدل ممکن نہیں ہوگا۔ جہاں تک منشیات کا مسئلہ ہے تو میں نے ان چند چھوٹے چھوٹے گروہوں کو اس بات کے لیے آمادہ کر لیا ہے کہ ان کا کاروبار بالکل تباہ نہیں ہوگا۔ وہ منشیات حاصل کریں اور معقول کمیشن لے کر ہمیں فروخت کر دیں۔ ہم آوارہ گردوں سے کچھ تھوڑی سی قیمتیں بڑھا کر منشیات سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور میں نے یہی سب کچھ کیا ہے۔ چنانچہ بینگو گروہ، ہائی ٹائٹس گروپ، میتھولاؤ گروپ اور چند ایسے دوسرے گروپس ہیں جو ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں، اور انہوں نے ہمیں باقاعدہ سپلائی شروع کر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ مسٹر مالینو اپنے وسائل سے جو کچھ ہمارے لیے مہیا کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں ان سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری سپلائی میں کمی نہ ہو۔ اگر ہمیں کبھی مال کی سپلائی میں دقت ہوئی تو پھر لازمی بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے گروپس ایک بار پھر منظر عام پر آ جائیں گے اور اپنا کاروبار شروع کر دیں گے، اور ظاہر ہے وہ اس میں حق بجانب ہوں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے مس میگنیشیا؟ شیران سے مخاطب کر کے کہا۔ جی ہاں، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ میگنیشیا اس سوال کی متوقع نہیں تھے، لیکن شیران نے اس کی ہچکچاہٹ پر توجہ نہیں دی۔ چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ گریچر،
اب خود اس موضوع پر مسٹر مالینو سے گفتگو کروں یا پھر آپ اس موضوع پر مسٹر مالینو سے بات کر کے مجھے جواب دیں؟ ایک سوال میں بھی کر سکتا ہوں مسٹر شیران، گریچر نے پوچھا۔ کیوں نہیں، کہو کیا بات ہے؟ مسٹر شیران، اگر آپ یہاں ان اڈوں کی نگرانی چھوڑ دو گے تو کیا یہاں وہ لوگ سر نہیں اٹھائیں گے جو صرف آپ کی وجہ سے یہاں دبے ہوئے ہیں؟ انہیں سر نہیں اٹھانا چاہیے، مالینوں سے ایک مکمل پروگرام ہمیں ملنا چاہیے، مثلاً ایسے لڑاکے جو ان اڈوں پر دوسرے لوگوں کا تسلط نہ ہونے دے، ان کو باقاعدہ کانگو سے طلب کیا جائے گا اور یہاں تعینات کیا جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن میرے ذہن میں کچھ اور تھا، گریچر بولا۔ وہ کیا؟ یہ کہ آپ اس کے بعد کیا کریں گے؟ اوہ، میں اپنے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے یہ لگتا ہے جیسے کچھ لوگ باقاعدہ میری طاق میں ہوں۔ یقینی طور پر یہ لوگ انہی میں سے ہو سکتے ہیں جنہیں میرے ہاتھوں ذیک اٹھانا پڑی ہے، وہ میری موت کے خواہاں ہو گئے، اور میں انسان ہوں، کہیں نہ کہیں کوئی حماقت مجھ سے ہو سکتی ہے، چنانچہ میں ان لوگوں پر توجہ دینا چاہتا ہوں۔ دشمنوں کے بغیر زندگی بے مزہ ہوتی ہے۔ گریچر اور منشیات کی اس فیلڈ میں اب میرا کوئی دشمن نہیں رہا، میں اب اپنے دشمنوں کو تلاش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کے ساتھ میری زندگی کچھ خوشگوار گزرے، شیران نے کہا، اور آخری الفاظ کے ساتھ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ گریچر اور میگنیشیا کے ہونٹ بھی مسکرانے کے انداز میں پھیل گئے تھے، غالباً وہ اس کی مسکراہٹ کا ساتھ دینا چاہتے تھے، لیکن شیران کے ہونٹ سکڑے تو وہ خود کو چغل محسوس کرتے ہوئے جلدی سے نارمل ہو گئے۔ کیوں، کیا خیال آپ کا؟ کیا دشمنوں کی تلاش ایک دلچسپ کام نہیں ہے؟ بلا شبہ آپ جیسے آدمی کے لیے دشمنوں کے بغیر زندگی بے مزہ ہوتی ہوگی، گریچر نے جواب دیا۔ بس مالینو سے کس وقت بات کرو گے تم؟ جناب عالی، اگر آپ حکم دے تو فوری طور پر، یا اگر آپ مناسب سمجھے تو خود اس موضوع پر مسٹر مالینو سے بات کر لیں۔ میں کانگو جانا چاہتا ہوں، لیکن ابھی نہیں۔ ابھی اگر میں چلا گیا تو میرے دشمنوں کو مایوسی ہوگی۔ دراصل میں ان کو منظر عام پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ ایک واقعہ ہو چکا ہے جس میں ایک لڑکے شخص میرے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ اس لڑکی کا نام غالباً فلیٹی تھا، اور وہ آدمی جو جوڈو کراٹے کا ماہر ایک عجیب سی شخصیت کا انسان تھا، ڈینس کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ڈینس؟ گریچر جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ہاں، ڈینس طویل القامت تھا، ایک عجیب سے سپاٹ چہرے والا انسان، ماتھے پر پیلی پٹی باندھ کر جوڈو کراٹے لڑتا تھا، لیکن بہر طور اب اس کا کوئی وجود باقی نہیں رہا۔ لیکن تم نے چونک کر یہ سوال کیوں کیا؟ شیران نے پوچھا۔ اوہ مسٹر شیران، بینکاک میں آپ جس طوفانی انداز میں کام کر رہے ہیں اور آپ نے یہاں کے حالات کو جس آسانی سے کنٹرول کر لیا ہے، اس کے تحت ہم لوگوں کے ذہن میں یہی بات ہے کہ بینکاک کے بارے میں آپ ہم سے کسی طور کم نہیں جانتے۔ بہر طور جہاں تک کرداروں کی بات ہے تو ضروری نہیں کہ یہاں رہنے والے تمام لوگوں کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات حاصل ہو۔ بینکاک سے تقریباً 70 کلومیٹر دور مشرق میں ایک تفریحی علاقہ ہے جسے ریگن ہل کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ریگن ہل ایک مصنوعی پہاڑی ہے جس کے اطراف میں مصنوعی جھیلیں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ جھیلیں بھی ایک ہی جھیل سے نکالی گئی ہیں۔ بہر طور حصے کو مخصوص لوگ تفریح کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور عام لوگوں کا وہاں کوئی گزر نہیں ہوتا۔ اس ریگن ہل کے دامن میں چند عمارتیں ہیں جن میں چند ہوٹل اور چھوٹے چھوٹے جوئے خانے ہیں، اور ایک جوڈو کراٹے کا کلب ہے جو مسٹر فوانا کی نگرانی میں چلتا ہے۔ مسٹر فوا چینی یاد ہے اور نہایت شریف الطبع انسان ہے۔ یہ شخص جس کا نام آپ نے بھی لیا تھا مسٹر فو کے کلب کا انسٹرکٹر رہ چکا ہے۔ اگر مجھے غلط فہمی نہیں ہے تو مسٹر شیران تو وہ شخص ہے۔ میں اس کے بارے میں زیادہ تفصیل تو نہیں جانتا، لیکن جوڈو کراٹے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، اور مسٹر فو نے اس وقت اسے اپنے کلب سے نکال دیا تھا جب اس کے ہاتھوں 2 آدمی مارے گئے تھے، اور یہ دونوں آدمی وہ تھے جن سے اس کی دشمنی تھی۔ مسٹر فو کا خیال تھا کہ ان دونوں کو ذاتی دشمنی کی بنا پر قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ہماری ہی لائن کے ایک آدمی نے مجھے بتایا تھا، اور اس نے مجھے ڈینس کو دکھایا بھی تھا۔ لیکن کیا مسٹر شیران، ڈینس مارا گیا آپ کے ہاتھوں؟ گریچر نے سوال کیا۔ ہاں، اگر تمہارا خیال درست ہے اور یہ وہی شخص ہے تو بہر صورت اب وہ مر چکا ہے۔ گریچر نے کوئی جواب نہ دیا، اس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات ابھر آئے تھے۔ میگنیشیا بھی عجیب سی نگاہوں سے شیران کو دیکھ رہی تھی۔ شیران کی نگاہ اس سے ملی تو اس نے آنکھیں جھکا لی۔ کیوں، تم کیا سوچ رہی تھی؟ اوہ کچھ نہیں مسٹر شیران، میں آپ کے بارے میں سوچ رہی تھی، میگنیشیا نے جواب دیا۔ میرے بارے میں بہت کم سوچا کرو، کیونکہ میرے بارے میں سوچنے سے کسی کو آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ یہ لڑکی فلیٹی جو کسی کی ایما پہ میری گرفتاری کے لیے آمادہ ہوئی تھی، در حقیقت مجھ پر کافی حد تک قابو پا چکی تھی، اور وہ بھی اس طرح کے جس نے مجھے دوستی کے جال میں پھانسا تھا اور کوئی نشاور چیز کھلا دی تھی۔ میں کسی ایسی عورت سے دوستی کا قائل نہیں ہوں، لیکن وہ شخص سزا بھگت رہا ہے جس نے مجھے اس کی دوستی پر آمادہ کیا تھا۔ وہ کون شخص ہے مسٹر شیران؟ گریچر نے سوال کیا۔ وہی لمبو تاؤنی، اس کمبخت نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ حد سے بڑا ہوا آدمی ہے، لیکن شیران کو نہیں جانتا۔ شیران کسی کو سر پر بٹھا لیتا ہے، اور جب وہ سر پر بیٹھ کر سوچتا ہے کہ اب سر سے اترنا ممکن نہیں تو ایک ہی جھٹکے سے اسے زمین کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے۔ اوہ، گریچر نے صرف اتنا ہی کہا۔ دل میں اس نے سوچا تھا کہ تاؤنی کا بھی زوال آ ہی گیا، حالانکہ ان لوگوں کا خیال تھا کہ تاؤنی شیران کا منہ چڑھا ساتھی ہے۔ نہ جانے اس کے ساتھی شیران نے کیا سلوک کیا
لیکن یہ سوال کرنے کی جرات ان میں سے کسی کو نہیں تھی۔ پھر شیران اپنی جگہ سے اٹھ کر بولا، میں ابھی آرام کر رہا ہوں، سوچوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تم اس دوران مارلینو سے رابطہ قائم کر کے اسے میرے بارے میں اطلاع فراہم کر دو اور اسے بتاؤ کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ میں ابھی یہ معلوم کرنے کا خواہش مند ہوں کہ میرے دشمن کون ہیں اور ان کے بارے میں جاننے سے پہلے میرے لیے کوئی قدم اٹھانا مناسب نہیں ہوگا، چونکہ یہ خلش مجھے سکون سے نہیں رہنے دے گی، شیران نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ گریچر اور میگنیشیا نے گردن ہلا دی تھی۔ پانچوں بڑے ہال میں میڈم ایڈنا ڈمپل کا انتظار کر رہے تھے۔ 3 لڑکیاں تھیں اور 2 مرد۔ پانچوں کے پانچوں مقامی نہیں تھے، بلکہ ان کا تعلق اسی ملک سے معلوم ہوتا تھا جو ایڈنا ڈمپل کا تھا۔ سب کے سب ایک دوسرے سے اجنبیت کا اظہار کر رہے تھے اور شاید وہ ایک دوسرے کے شناسا بھی نہیں تھے۔ حالانکہ تعلق سب کا ایک ہی ملک سے معلوم ہوتا تھا، لیکن ایک ایک کر کے وہ اس ہال میں داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اور نہ ہی ابھی تک کوئی کسی سے مخاطب ہوا تھا، بلکہ وہ سب ایک دوسرے سے لا تعلق اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور تقریباً 20 منٹ کے انتظار کے باوجود کسی نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تک نہیں تھا۔ پھر ہال کے عقبی دروازے کا پردہ ہلا اور ایڈنا ڈمپل اندر داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، حسن و جمال کا وہی عالم تھا، لیکن چہرے کا دبدبہ بھی دیکھنے کے قابل تھا۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس کے چہرے پر نگاہ جما سکتا۔ ویسے بھی عجیب و غریب خد و خال کی عورت تھی۔ ایک ہلکی سی عضلاتی جنبش اس کے چہرے کے تمام کیفیت بدل دیتی تھی، یعنی اس قسم کی عورت تھی کہ اگر اسے کسی سے چھپنے کی ضرورت پیش آتی تو صرف ہلکی سی چہرے میں تبدیلی پیدا کر لیتی اور خد و خال کی تبدیلی اس کی شخصیت کو بدل کر رکھ دیتی، اور دیکھنے والا صرف یہ سوچتا رہ جاتا کہ یہ وہ نہیں ہے جسے اس نے بھی چند سال قبل دیکھا تھا۔ پانچوں افراد اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور وہ خاموشی سے آ کر اس بڑی سی کرسی پر بیٹھ گئی جو شاید اسی کے لیے مخصوص تھی۔ کرسی کے سامنے ایک میز پڑی ہوئی تھی اور میز پر ایک عجیب سا چارٹ رکھا ہوا تھا۔ چارٹ کے اوپر پینسل تھی۔ ایڈنا ڈمپل نے پینسل اٹھائی اور ایک خانے پر اس کی نوک رکھ دی اور پھر اس کی آواز ابھری، نمبر 4۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ چند قدم آگے بڑھی اور اس گول نشان پر کھڑی ہو گئی جو میز سے چند گز کے فاصلے پر تھا۔ کیا رپورٹ ہے؟ اور پھر وہ پانچوں باری باری شیران کے ماضی سے پردہ اٹھاتے ہوئے اپنی رپورٹیں دینے لگے۔ ان کی رپورٹیں سننے کے بعد اس نے سر کے اشارے سے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ وہ پانچوں بے جان مشینوں کی طرح گردنیں جھکائے باہر نکل آئے۔ ایڈنا ڈمپل پرخیال انداز میں اپنے بائیں گال کے اس گڑے میں انگلی گھما رہی تھی جو بے حد خوبصورت لگتا تھا۔ اس کی بڑی بڑی کشادہ آنکھوں میں گہری سوچ رقصہ تھی۔ شکل و صورت سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ عورت کسی بھی طور پر مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہوگی۔ اس کا چہرہ بعض اوقات بڑا پاکیزہ اور مقدس نظر آتا تھا، لیکن یہ بھی اس کی بے پناہ صلاحیتوں میں سے ایک تھی کہ وہ اپنی شخصیت کو مختلف روپ دے دیتی تھی۔ کافی دیر تک وہ بیٹھی اس انداز میں سوچتی رہی، پھر مسکراتی اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور وہاں سے اٹھ کر اس کمرے میں پہنچی۔ یہ کمرہ شاید اس کی خوابگاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ ایک الماری میں اس نے بے شمار لباس نکالے اور ان ملبوسات میں کسی ایک کا انتخاب کرنے لگی، لیکن جس قسم کا لباس وہ چاہتی تھی شاید اسے دستیاب نہ ہو سکا۔ تب اس نے بیل بجا کر ایک آدمی کو طلب کیا۔ قریبی رکھی ہوئی رائٹنگ ٹیبل سے اس نے ایک پیر اٹھایا اور پینسل سے اس پر کچھ لکھنے لگی۔ وہ آدمی جسے اندر بلایا تھا گردن جھکائے کھڑا تھا۔ ایڈنا ڈمپل نے پیڈ سے لکھا ہوا کاغذ پھاڑ کر اسے دیا اور کہنے لگی، میں اس لباس کو مہیا کرنے کے لیے تمہیں صرف 20 منٹ دے سکتی ہوں۔ اوکے میڈم، اس شخص نے گردن جھکا کر کہا اور ایڈنا ڈمپل ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا بیٹھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کی نچلی درازیں کھول کے اس نے بے شمار چیزیں نکالی۔ یہ غالباً میک اپ کا سامان تھا، جنہیں ڈریسنگ ٹیبل کی چوڑی سطح پر پھیلا کر ان میں اپنی ضرورت کی چیزوں کا انتخاب کرنے لگی۔ مختلف قسم کے لیکوئڈ اور عجیب و غریب قسم کے لوشن اس کے سامنے پڑے تھے، جنہیں میز کی سطح پر پھیلا کر ان کا پیسٹ تیار کرنے لگی۔ پھر وہ اپنے چہرے کو لوشن سے رنگنے میں مصروف ہو گئی تھی۔